طریقہ سمجھاتے ہیں. F10 سے یاد رکھیں کہ ایکسپورٹ کی ونڈو کھلتی ہے جہاں سے ہم ایکسپورٹ کی سیٹنگ کرتے ہیں. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ کیمرے کی ویو پورٹ کو ایکسپورٹ کیا جائے, فورس ٹو سائڈڈ کے ساتھ ایکسپورٹ کیا جائے, اور ایڈوانس ایفیکٹ وغیرہ لگے تو ان کو بھی ایکسپورٹ کر دیا جائے, مووی کا سائز کیا رکھا جائے, ہے نا, کتنے فریم ایکسپورٹ کی جائے. دیکھیں رینج بنائی ہم نے کبھی ہم چاہتے ہیں کہ 1 سے لے کے جو 1000 تک جتنے فریم ہیں سارے ہمیں چاہیے, اسے ایکٹیو فریم کہتے ہیں, اور ایکٹیو سیگمنٹ کر سکتے ہیں, مجھے مخصوص رینج ہے. اور اس کے علاوہ فریم میں جائیں گے تو یہاں دیکھیں ہم نے کہا 1 اور 5, 8, 7 -100 یعنی 7 سے لے کے 100 تک یہ رینج بنانے کا طریقہ ہے. اور رینج کریں گے تو پھر سارے آ جائیں گے جتنے بھی تھے رینج میں. ایکٹیو کیمرے کا مطلب ہے 0 سے لے کے 1000 تک جتنے بھی استعمال ہوئے. اسی طرح دیکھیں فائل کا آپشن دیا ہوا ہے, یہاں جا کے آپ بتاتے ہیں کہ وہ جو فائل ایکسپورٹ کر کے بنائے گا چھوٹے سے سائز میں 320 پکسل کے اندر. دیکھیں نوٹ کریں سائز دیا, دیکھیں 320x240 پکسل کس جگہ پر مائی ڈاکومنٹ کے اندر کس نام سے ہم نے کہا ہم چاہتے ہیں اس کے میکس کیمرہ اینیمیشن کے نام سے اگر ہم کنورٹ کروانا چاہیں. فارمیٹ موو بھی ہے, وی آئی بھی ہے, امپیگ بھی ہے, لیکن سب سے زیادہ جو استعمال ہوتا ہے وہ اے وی آئی فارمیٹ ہی ہے. دیکھیں آپ نے سیو کیا تو وہ اے وی آئی فارمیٹ کی سیٹنگز وغیرہ دکھاتا ہے ہمیں. دیکھیں یہاں سے ہم نے سری پاک میں جا کے دیکھیں ویڈیو خصوصی کوالٹی دیکھیں مینٹین کر لی, جیسے آپ چاہیں تو 75% کوالٹی رکھیں, اوکے کیا دیکھیں آپ نے تو وہ اینیمیشن بھیجنے کے لیے تیار ہوا. رینڈر کریں گے آپ, رینڈر پہ کلک کریں گے تو اب وہ دیکھیں فریم بنا رہا ہے. اس طرح وہ تقریباً 1000 فریم بنائے گا اس کے. دیکھیں ابھی وہ بنا چکا ہے, کتنے فریم انفارمیشن بھی دے رہا ہے, 16, 17, 18 فریم دیکھیں کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اب دیکھیں اس انوائرمنٹ کے اندر لائٹنگ تو نہیں تھی نا, آپ چاہیں تو آپ لائٹنگ کا اضافہ کر لینے کے یہاں سے. اب جیسے سپوز کریں دیکھیں لائٹ نہیں ہے ابھی بھی, دیکھیں موقع ہے نا آپ پرسپیکٹو میں آئیں دیکھیں اور لائٹ ڈالیں اس کے. تو آپ کس طرح دیکھیں نوٹ کریں گے, اور سے میں نے بتایا بھی تھا آپ کو کہ آپ لائٹنگ میں جائیں, اومنی لائٹ لیں اور ایک کونے پہ لگا دیں دیکھیں اس طرح, اور اسی کی دیکھیں آپ ایک کاپی نکال لیں. دیکھیں لائٹ رکھی ہوئی, شفٹ دبا کے آپ اس کی ڈپلیکیٹ نکال لیں, 2 ہو گئی لائٹ ہمارے پاس, اور دونوں کی دونوں لائٹ جو ہیں ان کی پھر ایک کاپی نکال لیں. لیکن 4 لائٹ ہو گئی, شفٹ دبا کے دیکھیں اس طرح. آپ چاہیں تو ایچ میں جا کے لائٹنگ کو سلیکٹ کر لیں, اومنی کی چاروں دیکھیں سلیکٹ کر لیا آپ نے, سلیکٹ کیا چاروں اومنی سلیکٹ ہو گئے. اب آپ فرنٹ کی مدد سے دیکھیں ان تمام کی تمام لائٹنگس کو اگر موو کرانا چاہیں دیکھیں اسکرین کے اوپر لے جائیں, پرسپیکٹو بتائے گا کہ لائٹنگ کا انوائرمنٹ کام کر رہا ہے یا نہیں. یہ دیکھیں اب دیکھیں آپ لائٹ دیکھیں اپلائی ہونے کے دوران, ہونے کے بعد یہ دیکھیں 4 لائٹ بھی سے زیادہ ہو گئی ہیں تھوڑی سی نا, تو ڈیلیٹ کر دیں. ایک لائٹ دیکھیں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں. اور یا پھر یہ مسئلہ ہوا ہوگا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے نا لائٹ جو لی تھی نا اس میں ہم نے ملٹی پلائر بڑھایا تھا. دیکھیں 1 رکھیں ملٹی پلائر دیکھیں, یا 0 رکھیں, لیکن 0 میں بالکل ڈیفالٹ سا ہوتا ہے ایک طرح سے. دیکھیں ملٹی پلائر دیکھیں ہم نے یہاں سے 0 کر دیا. دیکھیں نوٹ کریں ملٹی پلائر دیکھیں ہم نے یہاں سے 0 کر کے اس لائٹ کا, اور ملٹی پلائر دیکھیں ہم نے اس لائٹ کا بھی سلیکٹ کرنے کے بعد 0 کر دیں. 0 نہ ہو تو 0.25 کر دیں یا 0.5 کر دیں, نوٹ کریں گے کچھ دیکھیں, یا 1 بھی کر دیں تو دیکھیں سمجھ میں آتی ہے بات. دیکھیں اس کا ایک یہ لائٹ سلیکٹ کریں, اس کو بھی اگر آن کرنا چاہ رہے ہیں اس کو بھی دیکھیں بند کر دیں. لیکن یہاں ہم نے کہا کہ لائٹ جو ہے گرین کلر سے نہیں ہو بلکہ یہاں جو لائٹ ہے وہ بلو میں پڑے, لائٹ بلو میں. دیکھیں اس کا انوائرمنٹ دیکھیں کریٹ ہو رہا ہے. یہاں دیکھیں ہم نے کہا یہاں بھی ایک لائٹ ہو 1 کے نام سے, 1 ملٹی پلائر ہو اس کا, لیکن کلر جو ہے نا وہ اس کا ذرا ڈیم ہو. دیکھیں اس طرح, یہ دیکھیں نوٹ کرنے کو. تو یہ ایک طرح کا انوائرمنٹ کریٹ. اب سی پہ دیکھیں آئیں گے تو اب آپ لائٹنگ انوائرمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں. دیکھیں یہ دیکھیں لائٹ کا اپنا ایک رول ہے, لائٹ کا اپنا ایک کردار ہے. تو اب یہاں دیکھیں آپ جب F10 میں آئیں گے رینڈرنگ کرنے کے, دیکھیں 320 پکسل دیکھیں رکھے ہم نے, اور ہم نے کہا بھائی ہمیں جو ہے نا صرف اس کے 100 فریم چاہیے. دیکھیں اس طرح دیکھیں جب آپ رینڈر کریں گے اسی جگہ اسی فائل پر اوور رائٹ کر رہے ہیں تو دیکھیں وہ 100 فریم بنانے کی کوشش. پریویو بھی دکھا رہا ہے ہاتھ کے ہاتھ آپ کو. اب چاہیں تو پریویو کی ونڈو بند کر دیں, رینڈرنگ تو چل رہی ہے. دیکھیں 7 فریم کر چکا ہے, اور جتنے بھی فریم ہوتے جائیں گے نا اس کی انفارمیشن وہ آپ تک پہنچاتا جائے گا. تو اس طرح آپ 100 فریم کیا 1000 کیا لاکھ فریم بھی اگر ہمارے پاس ہوں تو آپ ان کو بھی رینڈر کر سکتے ہیں. 3D اسٹوڈیو میکس میں کام کرنے کے دوران آبجیکٹ کو بنانے کے لیے میں نے بتایا بھی تھا آپ کو کہ آبجیکٹ کی بھی کیٹیگریز ہیں. کوئی آبجیکٹ جیومیٹری ہے, کوئی شیپس ہیں, کوئی لائٹنگ ہے, کوئی کیمرہ ہے. تو اسی طرح سے دیکھیں اگلی کلاس جو ہماری ہوگی انشاءاللہ تعالی عز و جل اس کے اندر ہم اسپیس وارپ کے بارے میں پڑھیں گے, بوم وغیرہ بنا کے. اور اس کے علاوہ اگلی کلاس میں ہم پارٹیکل سسٹم اور لینس وغیرہ کے بارے میں پڑھیں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ دیکھیں اسکرین پر, اور یہ بھی گزارش ہے ہمیشہ کی طرح کہ آپ پاور 2000 کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ اور اس کی مینجمنٹ کو اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مزید جو ہے وہ کامیابیاں عطا فرمائے, اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہمیں ترقیاں عطا فرمائے. یقیناً ترقی صرف جو ہے وہ
اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان دنیا میں نام کمائے. ترقی یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہو جائیں. یاد رکھیں جب اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام عز و جل ہم سے راضی ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل ترقی ہمارے قدم چومے گی. اب یہاں دیکھیں ایکسپلور میں جا کے ہم نے مائی ڈاکومنٹ میں جا کے اور جو ہے وہ دیکھا کہ میکس کیمرہ اینیمیشن ہے, بالکل ہے. آپ گئے دیکھیں آبجیکٹ میں جا کے ہم نے کوئی ٹائم پہ اس کو پلے کروانے کی کوشش کی. 320 پکسل چونکہ ہم نے دیے تھے اس کو, تو جو ونڈو کھلے گی وہ 320 پکسل ہی پر مشتمل ہوگی. دیکھیں آپ پلے کریں تو وہ جو 100 فریم کی اینیمیشن دی دیکھیں وہ ہم نے 3D اسٹوڈیو میکس میں کام کرنے کے دوران ایکسپورٹ. یہ 100 فریم ہے صرف, اگر 100 سے زیادہ بھی ہوتے تو یقیناً یہ ان کو ایکسپورٹ کرتا اور ایکسپورٹ کر کے ہمیں دکھاتا. تو یہ